السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر اور میں ہوں محمد نوشاد علی۔ ناظرین، کل جب ہم پروگرام کا اختتام کر رہے تھے تو خبر آئی تھی کہ ایران نے یو اے ای میں فجیرہ کا جو پورٹ ہے وہاں حملہ کر دیا ہے، وہاں پر آگ لگ گئی تھی اور آج اس کے اوپر رد عمل بھی آیا ہے۔ جو یو اے ای کے نہیان صاحب ہیں محمد بن، ان کی اور جو سعودی عرب کے محمد بن سلمان صاحب ہیں ان کے درمیان گفتگو بھی ہوئی، انہوں نے بھی مذمت کی، وزیر اعظم نے بھی بڑی شدید مذمت کی ہے ایران کی طرف سے حملے کیے جانے کی۔ جو سچویشن ہے وہ دن بدن بگڑ رہی ہے، بہتر ہونے کے بجائے اس کے اندر تلخی آتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ امریکی صدر جو ہیں وہ اب چاہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز کھل جائے، لیکن فی الحال 24 گھنٹے تقریباً ہونے کو آئے ہیں۔ ان 24 گھنٹوں میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی، آبنائے ہرمز اسی طرح اسی سٹیٹس پر ہے جہاں وہ اس سے پہلے تھی۔ اب جو معاملہ ہے مذاکرات کا وہ بھی ہمیں تھوڑا کھٹائی میں پڑتا نظر آ رہا ہے، اگرچہ کہ ایران نے جو 14 نکاتی تجاویز بھیجی تھی امریکہ کو، ان کا جواب ایران کے پاس واپس پہنچ چکا ہے، لیکن اس کے اندر جو مختلف معاملات ہیں وہ رائے کیا ہے امریکہ کی یا ایران نے اس کے اوپر کیا رد عمل ہے وہ ہمارے سامنے تاحال نہیں آیا۔ اب سچویشن یہ ہے کہ امریکہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ سویلین کشتیوں پہ جو ہے وہ حملہ کر رہا ہے۔ امریکہ کہتا ہے کہ انہوں نے 6 جو وہ سپیڈ بوٹس کہتے ہیں یا کشتیاں کہتے ہیں جو ایرانی کشتیاں ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ برطانوی وزیر اعظم جو ہیں وہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ یہ فوری طور پہ اس کا کشیدگی کا خاتمہ کیا جائے۔ اب یہ پاکستان کی تمام تر سفارتی کوششوں کے باوجود ابھی فی الوقت دوبارہ جو دونوں فریق ہیں وہ اسلام آباد میں بیٹھے نہیں۔ اب کب تک بیٹھیں گے؟ امریکی صدر تو 2 سے 3 ہفتوں کا وقت بھی دے رہے ہیں اس جنگ کے خاتمے کا، لیکن اس دوران کیا ہو سکتا ہے، کیا ہوگا، یہ اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے، ماہر ہیں عالمی امور کی ڈاکٹر شازیہ چیمہ صاحبہ۔ بہت شکریہ شازیہ چیمہ صاحبہ شو میں جوائن کرنے کا۔ وائس ایڈمرل احمد سعید صاحب ہیں، میں چاہتا تھا خصوصی طور پر ان سے بات کی جائے کیونکہ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ نیوی سے جڑا ہوا ہے، اور امجد اقبال صاحب ہمارے سینئر تجزیہ کار ہیں۔ سب سے پہلے میں وائس ایڈمرل صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا، مجھے تھوڑا سا یہ میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ جس ناکہ بندی کی بات کی جا رہی ہے امریکہ نے کر رکھی ہے، ایران کو یقیناً وہ اکنامک سٹرینگولیشن کی کوشش کر رہا ہے، لیکن میں نے آج وہ ایک مشیر تھے سلامتی کونسل کے جو سابق سفیر ہیں برطانوی، میں ان کا ایک رائٹنگ پڑھ رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ جو ہے نا یہ ناکہ بندی جو ہے اس کے ذریعے کسی جہاز کو تحفظ ایز سچ فراہم نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ انٹرنیشنل واٹرز تک جانے تک بہت سے ایسے معاملات ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح قزاقی جو ہے وہ ختم نہیں کی جا سکی دنیا بھر سے۔ یہ پانی کے اندر اتنے سارے معاملات کو دیکھنا سمندروں کی حدود میں یہ ذرا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ ہمیں تھوڑا سا ایک تو یہ سمجھائیے کہ آبنائے ہرمز میں جو امریکی ناکہ بندی ہے وہ کس حد تک مؤثر ہے ایران کے لیے خاص طور پر، اور دوسرا یہ بتائیے کہ جو ایران کی نیوی کی تباہ کاری کی بات کی جاتی ہے، ان کے پاس وہ بوٹس ہیں، ان کا ایک خاص نام وہ کاماکازی کر کے نام لیتے ہیں، کاماکازی بوٹس ہیں اور اس طرح کی وہ سپیڈ بوٹس ہیں، وہ بہت لیتھل کنسیڈر کی جاتی ہیں اس قسم کی ناکہ بندی کے اگینسٹ۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران کی جو نیوی یا اس کی جو موجودہ حالت ہے کیا وہ سروائیو کر سکتی ہے اس ناکہ بندی کو، ایران اور اس کی نیوی جو اس وقت امریکہ نے کر رکھی ہے؟ جی بہت شکریہ نوشاد صاحب، اور السلام علیکم ٹو پارٹیسپینٹس آلسو۔ آپ نے انٹرو میں بڑا اچھا بتایا کہ دیکھیں جو اسٹیٹ آف ہرمز ہے وہ ایران کی ٹوٹل جو سفارتکاری ہے یا اس کا ایک پیوٹ پوائنٹ ہے، اور ایران اس کے قریب ہونے کی وجہ سے اس نے اپنا جغرافیائی لیوریج استعمال کیا ہے، اور اب وہ اپنے تمام مسائل کا حل اس کے اندر رکھ کے بات کر رہا ہے کہ جب تک اس آبنائے ہرمز اس کے کنٹرول میں ہے تو باقی تمام باتوں پہ جتنے بھی پوائنٹس ابھی آپ نے جیسے بتایا کہ 14 پوائنٹس بھیجے گئے تھے اور اس کا کوئی جواب آیا جو کہ ابھی تک میڈیا میں نہیں آیا، تو وہ اس حوالے سے اس لیوریج کو استعمال کر رہا ہے۔ لیکن انٹرنیشنل قوانین کے تحت جو اسٹیٹس ہیں وہ انٹرنیشنل پیسج وے ہوتی ہیں ٹرانزٹ کے لیے، اور اس کے اندر جو تجارتی جہازوں کا آنا جانا ہے اس کو امیونٹی ہوتی ہے، اس کے اوپر آپ اس کو نہیں روک سکتے۔
لیکن اس کا ایک چھوٹا سا دوسرا پہلو یہ ضرور ہے کہ اس کے اندر اگر آپ کسی ملک کی سالمیت کے اوپر کوئی مسئلہ آئے گا تو ظاہری بات ہے اس ملک کو کچھ لیوریج ہوتا ہے جو کہ ایران اس میں استعمال کر رہا ہے. اب آتے ہیں کہ جو ریسنٹ انسیڈنٹس ہوئے ہیں اس میں کیا ایشو ہے. اس میں اب میرے خیال میں تو امریکہ چونکہ ایک سپر پاور ہے اور ایران تقریباً پیرٹی میں 1:50 کا اس کا ریشو بنتا ہے ملیٹریلی, تو ایران کے اس چیز کے اوپر وہ ٹیبل پہ آنے سے پہلے کوئی ایک اپر ہینڈ لینا چاہتا ہے, اور اپر ہینڈ اسٹریٹ آف ہارمز کی اوپننگ ہے. اب اسٹریٹ آف ہارمز کی اوپننگ ٹیکنیکلی تو نہیں ہو سکتی اس حوالے سے کہ وہاں پہ مائننگ ہوئی ہے, تو مائنز جب تک کلیئر نہیں ہو سکتی تو یہ وہاں سے شپس نہیں آ سکتے, نہ ہی جا سکتے ہیں. دوسرا آپ کا سوال کہ جو امریکہ نے بلاکیڈ کیا ہوا, اب امریکن بلاکیڈ جو ہے وہ ڈسٹنٹ بلاکیڈ کہلاتا ہے, جو دور رہ کے انہوں نے کیا ہوا. اب اس میں یہ ہے کہ جو شپس ایرانین پورٹس میں جا رہے ہیں یا آ رہے ہیں تو ان کو وہ روکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کا جتنا آئل سپلائی لائن ہے اس کو انہوں نے چوک کر دیا. تو اس کا افیکٹ یقینی طور پہ ایران پہ بھی آ رہا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ایران کے اوپر اس کا افیکٹ نہیں ہے, لیکن ڈبل افیکٹ جتنے ملک وہاں پہ گلف کے اندر جو آئل پروڈیوسنگ ملک ہیں ان کے اوپر اس کا بہت برا افیکٹ پڑ رہا ہے. اب اس میں جو اٹیک ہوا فجیرہ کے اوپر, تو فجیرہ اس لیے ہوا کہ فجیرہ کی جو یو اے ای کی ایک پائپ لائن ہے جو کہ تقریباً 350-400 کلومیٹر کی ہے, جی ابو ظبی سے فجیرہ تک, وہ اسٹریٹ آف ہارمز کو بائی پاس کرتی ہے. جی 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 میں آئی کنٹینیو؟ جی آپ کریں. میں نے تو کہا کہ ابو ظبی سے فجیرہ تک جو پائپ لائن انہوں نے بچھائی ہوئی ہے. جی بالکل, وہ تقریباً جو ہے وہ 350-400 کلومیٹر کے قریب ہے, اور وہ 1.8 جو ملین بیرل پر ڈے کی کیپیسٹی رکھتی ہے. جی تو ابھی ایران نے اس کو ہٹ اس لیے کیا ہے تاکہ, اور یہ بڑا افیکٹولی انہوں نے اس کو یوز کیا تاکہ ڈیٹرنس کریٹ ہو کے, اور یو اے ای کو بھی اسپین میں دوبارہ شامل کیا جائے کہ اس بائی پاس کو وہ یوز نہ کرے. ابھی ویسے تو یو اے ای کی تقریباً کیپیسٹی 4.5 سے 5 ملین بیرل پر ڈے کی ہے, اور اوپیک کے انڈر تقریباً وہ 3.5 بلین کا استعمال کر رہا تھا. تو اوپیک سے نکلنے کے بعد اب یہ ہے کہ یو اے ای اگر یہ اپنائے ہارمز کھلتی ہے تو تقریباً 5 ملین پر بیرلز پر ڈے کے اوپر چلا جائے گا. لیکن ایران اس کو اس وقت تک روک رہا ہے جب تک کہ یہ پورا ایک کمپریہنسو ڈیل نہیں ہو جاتی. وہ پیس میل میں ڈیل نہیں کرنا چاہتا. تو میرے نظر میں تو یہ ہے اس کا ٹوٹل ہولسٹک ویو. اچھا, یہ جو مائننگ کے بعد یقیناً اب بہت جیسے کہتے ہیں نیرو سا راستہ بچا ہوگا یقیناً, کیونکہ ایران نے مائننگ کر رکھی ہے, کچھ جہاز وہ انہوں نے خاص پیرامیٹرز دیے ہوئے ہیں جہاں سے گزر کے جانا پڑتا ہے. مائی پوائنٹ از کہ اگر وہ انہوں نے خود کر دی, جب یہ نیرو کر دیا مائننگ کے بعد, تو اس نیرو کی جو اوپننگ ہے اس کے اوپر تو پھر جو امریکہ بڑی آسانی سے بلاکیٹ کر سکتا. تو یہ تو ایران نے اپنے لیے مسائل پیدا کر دیے, کیونکہ اگر ذرا کھلا ایریا ہوتا تو وہاں سے جس طرح قزاق نکل جاتے ہیں یا ان کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا, وہ زیادہ بہتر نہیں تھا ایران کے لیے؟ مائننگ کر کے زیادہ پرابلم نہیں کریٹ کر لی اس نے؟ اس میں ایسا ہے کہ جو پورا تقریباً یہ 32 ناٹیکل مائل کا ایریا ہے, اس کے اندر بالکل سینٹر کے اندر جو عمان اور ایران کی سرحدیں ملتی ہیں, جی تو وہاں پہ درمیان میں یہ انٹرنیشنل ٹریفک لین ہے, ٹرانزٹ لین آپ کہہ لیں. تو ایران نے کیا کیا ہے کہ اس نے جو انٹرنیشنل ٹریفک لین ہے اس کو مائن کر دیا, اور اس کا تھوڑا سا رائٹ اینڈ لیفٹ بھی کیا اس نے. تو جو ساؤتھ پہ جو عمان کا ایریا ہے وہ نیویگیبل اس لیے نہیں کہ وہاں پہ انڈر واٹر چٹانیں بہت زیادہ ہیں. تو جو صرف ایریا بچتا ہے جہاں سے شپ آ سکتے ہیں جا سکتے ہیں وہ نارتھ کا ایریا, جو کہ ایران کے اپنے پانیوں میں سے ہے. تو ایران نے اپنے پانیوں میں سے راستہ کھلا ہے, اور اس کے اوپر کنٹرول ہے ان کا کہ یہاں سے جو شپ آئے گا یا جائے گا. ان کے نارتھ میں ایک ہے لارک آئلینڈ اور کشما آئلینڈ ہے, ان کے درمیان میں سے راستہ انہوں نے نکالا ہے. تو اب وہ راستہ صرف کھلا ہوا ہے, جس کے مطلب یہ ہے کہ ایران کا ٹوٹل کنٹرول ہے, کوئی بھی شپ آئے گا یا جائے گا. تو آپ کا یہ سوال کہ ایران کے اپنے لیے مسائل پیدا کر لیے, تو میرے خیال میں تو ایران آلریڈی بڑے مسئلے میں پھنسا ہوا ہے. تو اس کے لیے یہ چھوٹا مسئلہ ہے, تو اس نے اس کو ریجنل لیول کے اوپر لانے کے لیے اور پھر اس کا افیکٹ گلوبل کرنے کے لیے اس نے یہ سارا
फैसला किया और बड़ी हिकमत अमली के तहत किया है कि सिर्फ ईरान सफर नहीं कर रहा, रीजनल कंट्री भी सफर कर रहे हैं और ग्लोबली आप देखें कितना के पूरी दुनिया सफर कर रही है और हर तरह अहमद की सईद साहब इस वक्त तो अमेरिका के अंदर भी इसका बड़ा इफेक्ट हो यस इवन यूएस पे भी उसका इफेक्ट जा रहा है। मैं आपके पास आऊँगा, वो स्पीड बोट्स की थोड़ी सी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन मैं पहले मैं चाहूँगा कि डॉक्टर शाज़िया चीमा साहिबा, जो ये हमें एक सफारती मामलात की बात हो रही थी, कुछ लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि बैकडोर डिप्लोमेसी तो बहरहाल चल रही है क्योंकि तजावीज़ आ भी रही हैं, जा भी रही हैं, लेकिन ये जो अटैक हुआ है यूएई के ऊपर, इस एक तो बात अहमद सईद साहब ने कह दी, एक्चुअली उन्होंने डेटरेंस क्रिएट किया, लेकिन क्या इस डेटरेंस के साथ जो जंग के खदशात हैं वो बढ़ नहीं जाएंगे? जंग के खदशात कभी भी टेबल से हटे नहीं हैं, जंग के खदशात मौजूद हैं। और अगर आप ईरानियन मीडिया को फॉलो करें या वहाँ पे अगर आपके सोर्सेज हों तो वहाँ से पल्स लेने की कोशिश करें तो वो ये बात कर रहे हैं कि हम जंग के लिए सबसे ज़्यादा तैयार हैं, बाकी मुज़ाकरात तो ज़ाहिर है एक भला काम है, हो गया तो हो गया। लेकिन हमारी जो इंटेल है, हमारे पास जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं वो ये कि हम पे एक हमला होना ही होना है। अब एक तो पहले कोशिश करके ग्राउंड इन्वेजन कर ली, जिसको इन्होंने बाद में कैमोफ्लेज करने की कोशिश की कि हम एक बंदा रेस्क्यू कराने गए थे, वो भी इनका पूरा जो है वो एमबीबीएस जी एक पूरी टीम थी जो कि अभी तक पता नहीं चल सका कि वो वहां से बंदे रेस्क्यू हुए, वो कैप्टिव हैं, ईरान भी चुप कर गया, 6-7 जहाज इनके जो हैं वो वहां पे तबाह हो गए। तो इसको उन्होंने अंडर द कारपेट किया और कहा जी एक पायलट हम करा रहे थे। वो प्रॉपर एक ग्राउंड इन्वेजन थी और उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, अगर ये थे कि वहां से न्यूक्लियर डस्ट इकट्ठी करनी है तो पता नहीं बोरियों में या शॉकरों में इकट्ठी करके लानी थी, तो गॉड नोस के उसके क्या ऑब्जेक्टिव थे, लेकिन बहरहाल बहुत मुंह की खानी पड़ी। और कल भी उन्होंने अपने जो ब्लॉकेड है उसको कुछ ही जो है वो नॉटिकल माइल अपनी जगह से हटाया है, तो उस पर शेलिंग शुरू हो गई है। और जहां तक यूएई का है तो यूएई पे अटैक हो रहा है, ये वेस्टर्न नैरेटिव है। यूएई इस जंग में अमेरिका को बहुत ज़्यादा शामिल है और अपनी जगह उसको फ्राहम करता है, और साथ में इस रिटॉरिक पे भी कायम रहता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो हमने ज़बरदस्ती वापस ले लेनी है, और अपने जो उसके डिस्प्यूटेड आइलैंड हैं वो भी वो उकसाता है कि ये भी हम वापस ले सकते हैं। तो यूएई जंग के अंदर बहुत खुलकर पार्टी बन के सामने आ गया है। हाँ जी, और जब आप पार्टी है तो हाँ फिर इसमें इंटेलिजेंस तो हर मुल्क के पास होती है, उनको पता होता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। रिसेंटली उन्होंने थर्ड मिसाइल जो है एक और इंटरसेप्टर जो है वो मंगवाया है और ऑस्ट्रेलियन टीम को ही मंगवाई है उसको इंस्टॉल कराने के लिए। अब वो कितने दिन रहता है, टिकता है, या उसका भी बाकियों की तरह का हशर होता है। तो लेकिन बात ये है कि ईरानी ये कहते हैं कि अगर अमेरिका खुद कहता है कि जी हम एक मैडमैन थ्योरी पे काम कर रहे हैं, हमारा जो लीडर है वो मैडमैन थ्योरी जो है वो फॉलो कर रहा है, तो उसमें ये होता है कि दोनों पार्टीज में, यानी दोनों में से जो भी उसकी एडवर्सरी है, अमेरिका का एडवर्सरी ईरान, ईरान का एडवर्सरी अमेरिका, तो ईरान को इस केस में ये पता नहीं है कि वो ऑब्जेक्टिव रखे क्या कौन से पॉइंट्स होंगे जिन पे बैठकर बात हो सकती है। जब अगला वो कह रहा है जी मेरे लिए तो आप आखिरी लम्हे तक यही सोचते रहे कि मैं ये करूंगा या नहीं करूंगा, कर भी जाऊंगा, नहीं भी कर जाऊंगा, कर सकता भी हूं, नहीं भी करूंगा। तो यही हमारा हाल है, हम किसी चीज के बारे में कोई कयास आराई कर ही नहीं सकते कि वो क्या करने वाला है। 2-3 इंटरव्यू में वो कह चुके हैं जी हमारी विक्ट्री या प्लान बी है कि हम हैवी बम्बार्डमेंट ईरान पे करें और उसके बाद 20 साल तक वो उठने के काबिल नहीं है। अगर हम रियलिस्ट होके देखें तो अमेरिका के पास अब वापसी का कोई ग्रेसफुल एग्जिट उसको दिखाई नहीं देता। बात इतनी फैल गई है, वो क्या यहाँ से वापस लेके जाए। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो इस जंग से पहले खुली हुई थी वो बंद करवा बैठा है, और ना सिर्फ बंद करवा बैठा है, उसका ऑपरेशनल मैकेनिज्म जो है ईरान के हाथों नॉर्मलाइज भी करा बैठा है। और चाइना तो ऑलरेडी इस इंतजार में था कि ये सब कुछ हो, क्योंकि चाइना को तो बिल्कुल सूट नहीं करता कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर जो है वो कोई पपेट रिजीम आके ईरान में बैठी हो और वो चला रही हो और फिर चाइना को कंटेन करना, क्योंकि ये तो यहाँ वीकेंड वॉर के लिए आए थे। वीकेंड वॉर पे इन्होंने भारत को बाल्कनाइज करना था, डिसफंक्शनल करना था, और वीकेंड के बाद इन्होंने चाइना को कंटेन करने निकल जाना था। और चाइना को कंटेन करने का मतलब है कि उसके चोक पॉइंट्स जो हैं आपने वहां पे, अब जैसे ही इंडोनेशिया को गुजार रहे हैं, खबरें आ रही हैं जी मलाका पे आप जो है ना वो कुछ रख लें भी, देखिए का तो टेरिटोरियल क्लेम है और साथ में रीजन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीजन कहते हैं अगर ईरान इंटीग्रेट करता है और इंटिमिडेट नहीं करता गल्फ को, और ये पूरा सेटअप जो पाकिस्तान जो ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है, अगर उस पे काम करते हैं तो सूरत हाल ठीक हो जाती है। लेकिन ट्रंप की हैसियत में अगर हम भी देखें तो उसके पास भी वापसी का रास्ता बचता कोई नहीं है, क्योंकि जो प्लान
پاکستانیوں کو ایران نے دیا ہے وہ فیزز میں ہے. انہوں نے 3 فیز پلان دیا ہے اور اس 3 فیز میں انہوں نے کہا یہ 14 نکات جو ہیں 3 مرحلوں میں طے ہوں گے. پہلے میں فیز میں ہر جگہ پہ جنگ بند ہوگی اکراس ایکسس آف ریزسٹنس انکلوڈنگ جو ہے وہ فلسطین، عراق میں جو آپ کی چھوٹی موٹی وہاں پہ ہے موجودگی، پھر لیبنان. دوسرے مرحلے میں ہم اسٹیٹ آف ہرمز کو کیسے آپریشن کریں گے یہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے. اس کا میکانزم کیا عمان اور ایران مل کر کریں گے، کوئی سنڈیکیٹ بنے گا، یعنی وہ فری وے تو نہیں رہنے والا. جب وہ مرحلہ بھی طے ہو جائے گا پھر ہم آپ کے پسندیدہ مرحلے نیوکلیئر پہ آئیں گے. تو ٹرمپ نے لیکن کہا اب ہے اس میں میں نے اسے تبدیلی ہو پڑھا چکی ہے دیکھا کیونکہ یہ 14 نکات جو گئے تھے اب دوبارہ جب گئے تھے تو میرا خیال اس کے اندر ابنائے ہرمز سے انہوں نے پہلے ہی جو فرسٹ پرائرٹی رکھی تھی اب اس کو نیچے لے گئے ہیں ایرانی. یہ جو 14 نکات ہیں یہ ٹوٹل پوائنٹس ہیں جن پہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں، جس پہ ان کے فروزن ایسیٹس ہیں، ان کی سینکشنز جی ہیں، باقی ساری چیزیں ہیں، ڈپلومیٹک آئسولیشن ہے. ان 14 نکات کو انہوں نے کہا ہے ہم 3 فیزز میں کریں گے. ان میں سے جو جس فیز کے اندر ضروری ہوگا ہم اس کو ان فیزز میں کریں گے. ہم سے وہ مسلسل رابطے میں ہیں. ہمارے پاس وہ تب نہیں آئے جب امریکہ نے ان کو بلی کیا کہ آئیں، لیکن اس کے بعد اراچی آئے، اس کے بعد عمان گئے، وہاں پہ وہ اسٹیٹ آف ہرمز ہی ڈسکس کر رہے ہوں گے. پھر واپس پاکستان آئے، پھر یہاں سے وہ سینٹ پیٹرز برگ گئے، پوٹن سے ملے. پوٹن نے پھر اس کے بعد 1 گھنٹہ 40 منٹ ٹرمپ سے بات کی اور اس کا جو کمیونیکے، اس کا جو ٹرانسکرپٹ چھپا اس میں ان کی ٹون بہت ہے کہ اس ریجن کے اندر ایران آئسولیٹ تو نہیں ہے اور اس ریجن کے لوگ کوئی لانگ ٹرم سلوشن کے بارے میں سوچ بھی رہے ہیں. لیکن ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ایمپائر اپنے لاسٹ لیگ میں بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیزاسٹرس ڈیسیژن کر سکتی ہے، بیلا کوسٹ ہو سکتی ہے. اور ان کے پاس کیا ہے، ایران کو اگر یہ اس پہ بمبارڈمنٹ کرتے ہیں کنونشنل تو کتنا اس کا نقصان کر لیں گے. لیکن پھر اگر یہ کہتے ہیں جی ہم نیوکلیئر جو ٹیکٹیکل اور اسٹریٹجک ہمارے پاس کچھ ہے، وہ پتہ نہیں ہوتا کیا ہے، مجھے تو نہیں پتا، وہ ایڈمرل صاحب بہتر بتائیں گے کہ نیوکلیئر تو نیوکلیئر ہے، اس کو کیا اسٹریٹجک ٹیکٹیکل کہنے سے وہ کوئی چھوٹی چیز بن جاتی ہے، وہ بڑا بم نہیں رہتا. تو وہ جی ہم کر سکتے ہیں، اس کا سپل اوور زیادہ نہیں ہوتا. تو اگر یہ اس حد تک جاتے ہیں جو کہ ہبرو میڈیا مسلسل یہ کہہ رہا ہے جی کہ ایک ایسی جنگ، انہوں نے ایک آرٹیکل چھاپا ہے جی ایک ایسی جنگ جو لڑی ہی نہیں گئی. تو ان کا خیال ہے کہ یہ جنگ کا مقصد پہلا اور آخری یہ تھا کہ ایران سیریا کی شکل میں چاہیے ڈس فنکشنل ہو. اگر یہ ڈس فنکشنل نہیں ہوتا اور یہاں پہ آپ اسے کنسالیڈیٹ کر کے اس کی رجیم کو یہاں پہ کنسالیڈیٹ کر کے اسے ایک آپٹیکل جو وکٹر کی طور پہ یہاں پہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو نہ آپ کے لیے زندگی میں کچھ ہے اور نہ ہمارے لیے کچھ ہے. اور اس میں پھر ہم جو ہیں بیچ میں جو ادھر کا پیغام ادھر لے کے جانے کے ساتھ ساتھ ایک لانگ ٹرم بلو پرنٹ پہ کام کر رہے ہیں ریجنل سیکیورٹی اور سٹیبلٹی. اس میں ہمارے پاس باقی سارے ممالک تو ہمارے ساتھ شامل ہیں ہی ہیں، لیکن ایران کو ہم کن پوائنٹس پہ پریشر کریں. اور اگر ایران پہ اب اٹیک ہوتا ہے تو پھر وہ گلف کے اوپر ریٹیلیٹری اٹیک کرے گا تو تب ہم پھر ہمارے لیے کیا حکم ہوگا کہ سعودی عربیہ پھر بھی جو ہے ہماری بات مان جائے گا اور تحمل سے کا مظاہرہ کرے گا یا ایران کو تحمل خود کرنا چاہیے. میری ریڈنگ یہ ہے کہ ایران نے جو IRGC نے جو انڈر واٹر کیبل ہیں جن کے نقشے انہوں نے جاری کیے ہیں، تو میرا خیال ہے یا وہ کاٹیں گے یا باب المندیب کو بند کرائیں گے، بجائے اس کے کہ سعودی عربیہ اور اس کے الائز پہ ایکسکلوڈنگ UAE اور بحرین اس پہ بمبارڈمنٹ شروع کر دیں گے. تو یہ چیزیں میں چاہوں گا کہ وہ چین کے اوپر جو دورہ ہے ابھی ٹرمپ کا یہ ان حالات کے اندر یہ پرولونگ کرتا ہے تو اب وہ بھی انہوں نے کرنا ہے، وہ معاملہ اس پہ بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، میں امجد اقبال صاحب ایک بات ڈاکٹر شازیہ چیمہ نے کہی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. امریکہ یہاں سے کیا لے کر جائے، کیسے فیس سیونگ ملے گی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ واقعی وہ ایک ہفتے کی جنگ کے لیے آیا تھا، ویکینڈ کے لیے 3 دن کی جنگ، وہ کہہ رہے ویکینڈ وار ہے، 3-4 دن میں یہ ختم ہو جائے گا اور ہم یہاں پہ بس اپنی مرضی کی رجیم چینج کر کے تیل قبضہ کر لیں گے، ہماری کمپنیاں آ کے تیل پہ قبضہ کر لیں گے جیسے وینزویلا پہ کر لیا، رجیم جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا، ہماری مرضی کے پپٹس آ جائیں گے. اور کچھ بھی نہیں ہوا نا، اور ہوا کچھ بھی نہیں. وہ اس کے بعد اس وقت بھی یہ بات ہوئی تھی کہ جوں یہ لمبا ہوگا یہ امریکہ کے گلے میں اٹکتا جائے گا، پھنستا جائے گا، اور امریکہ وہ پھنس چکا ہے اس میں. لیکن اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے نا جو مذاکرات کے حوالے سے، جو آپ چائنا کی بات کر رہے ہیں، وہ ابھی انہوں نے جانا ہے چائنا کے دورے پہ، تو ان کے سامنے وہ بھی ہے. ابھی ہر روز ایک دن کر کے گزر رہا ہے اور 15 تاریخ غالباً 16 تاریخ کو انہوں نے جانا ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے یہ معاملے کو سیٹل کیا جائے. اب آج کی جو بات آپ کہتے ہیں، ابھی ایڈمرل صاحب کہہ رہے تھے کہ جی کہ عمان والی سائٹ پہ چٹانیں ہیں نیچے، تو آج 2 شپس وہاں سے نکالنے کی کوشش کی کہ انہوں نے کہا جی آپ عمان والی سائٹ سے ہو کے نکل جائیں. یہ امریکن نیوی نے گائیڈ کیا ان کو اور وہاں پہ دونوں پھنس گئے ہیں.
وہ نہ اب آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں، یہ آج یعنی یہ ہو چکا ہے، وہاں پہ وہ پھنس چکے ہیں۔ اب سلسلہ یہ ہے کہ روک کے بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ امریکہ کہ جی کہ اگر کوئی شپ آئے گا ایرانی بندرگاہ سے اس کو ہم نہیں نکلنے دیں گے، تو وہ اگر آپ اس کے شپس کو نہیں نکلنے دیں گے تو وہ کیسے نکلنے دیں گے؟ وہ بھی کسی کو نہیں نکلنا، ویسے ہی تو کنٹرول تو اس کے پاس ہے ایکچوئل میں، یعنی انٹرنیشنل واٹر تک جانے کا سسٹم تو اس کے پاس ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ جی ان کو نقصان نو ڈاؤٹ ہے، ان کا نقصان کہ جی ان کا اگر نئی کوئی چیز نکلے گی، نہیں کوئی جائے گی تو ان کا نقصان ہے، مسائل ان کے لیے پیدا ہو رہے ہیں ایران کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ باقی پوری دنیا کے لیے مسائل ہے نا یہ۔ اب یہ دیکھیے کہ ہم اس دن بھی بات کر رہے تھے کہ جی کہ یہ پورے یورپ کے لیے مسائل ہے، خود امریکہ کے لیے مسائل ہیں، آسٹریلیا کے لیے مسائل ہیں، انڈیا کے لیے، پاکستان کے لیے اور پورے ریجن کے لیے مسائل ہیں۔ اب اس میں ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ تھوڑا تھوڑا جو بینیفٹس لے رہے تھے اس میں یو اے بھی شامل تھا۔ ابھی جو کل جو واقعہ جس کا ہوتا ہے اس کے پیچھے تو دو چیزیں ہیں نا، ایک چیز تو یہ ہے کہ جی کہ وہ چونکہ ایک متبادل پائپ لائن تھی، وہاں سے وہ تیل نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، دے رہا تھا بلکہ لوگوں کو یو اے، تو انہوں نے روکنا اس کو بھی، اور انہوں نے روکنے کی کوشش کی اور روکا اس کو کہ جی کہ یہ اگر آپ یہ کریں گے تو یہ۔ دوسری بات اس میں امریکہ کے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں ایرانی کہ یہاں سے امریکہ کی موومنٹ ہو رہی تھی، جی وہ جواز تو یہی ہے، جواز یہی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک اور جواز بھی ہے نا۔ دیکھیں دوسری طرف جب ہم بات کرتے ہیں جنگ بندی ہونی چاہیے تمام جگہوں پہ، تمام جگہوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ لبنان میں بھی ہوگی، غزہ میں بھی ہوگی، باقی جگہ جہاں جہاں پہ ہے نا۔ لبنان کے تو انہوں نے بہت پہلے ہی یہ رول آؤٹ کر دیا تھا نا، اسرائیلی پرائم منسٹر نے بھی اور امریکہ نے بھی کر دیا تھا، امریکہ نے بھی کر دیا، ٹرمپ نے اس کو سیکنڈ کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن ایران تو اپنے مطالبے سے پیچھے نہیں ہے، ایران اپنی جگہ، میں ایران کی بات کر رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی ہونی چاہیے۔ اگر وہاں پہ نہیں ہونی چاہیے تو اس میں ہمارا دوست ہے، ہمارا آج بھی وزیر اعظم نے مذمت کی یو اے کے اوپر حملے کی، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پارٹی بنا ہوا ہے اور وہ اسرائیل کی پارٹی بنا ہوا ہے۔ اگر وہ لبنان کے اوپر حملے نہیں روکتا، اسرائیل لبنان کے اوپر حملے نہیں روکتا، تو آپ ایران کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ یو اے اس جنگ بندی کا حصہ ہے؟ ابھی تو بات یہ آ رہی ہے اسرائیل نے بھی حملوں کی تیاری شروع کر دی ہے، اب نیا ہرمز کی بندش جو ہے اس کے چکر میں وہ آج اسرائیلی جوش جو میڈیا ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے نئے حملوں کی پریپریشن شروع کر دی ہے۔ ایک چیز پازیٹیو آپ کہہ سکتے ہیں جو نظر آتی ہے وہ یہی، چونکہ میں شروع میں جو بات کی تھی کہ ایک تو چائنا کا دورہ اس کے سامنے، دوسری بات آج بھی ٹرمپ نے خود رات کو جو لیٹ نائٹ وہ کرتے ہیں گفتگو اس میں کہا کہ مجھے تو جنگ پسند نہیں ہے اور میں جنگ کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ آج ان کے جو منسٹر جنگ ہیں جو انہوں نے بھی یہی بات کی کہ ہم جنگ نہیں چاہتے لیکن ہم تیار ہیں، لیکن دوسری طرف ان کے جو چیف ہیں اس کا ملٹری چیف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے حملے کی تیاری کر رہے ہیں، اور یہی صورتحال ایران کی طرف سے بھی آتی ہے۔ اس میں عراقچی کہتے ہیں کہ جی ہماری پیش رفت ہو رہی ہے مذاکرات میں، ہم پازیٹیو ہیں، اور پاکستان کی مدد سے انہوں نے نام لے کے کہا کہ پاکستان کی مدد سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ دوسری طرف ان کے جو اسپیکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی تو ہم نے کچھ شروع ہی نہیں کیا، ابھی تو ہمارے پاس پیچھے سارا کچھ پڑا ہوا ہے۔ تو یہ چل رہی ہیں ساری چیزیں، لیکن اس میں نا پوسچرنگ ہے نا، پوسچرنگ تو دونوں طرف سے ہو رہی ہے، لیکن اس میں بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس سے جو اخذ کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں چل رہی ہیں، پازیٹیو ہو رہی ہیں، اور امید یہی ہے کہ اگلے چند دنوں کے اندر یہ چیزیں پازیٹیولی کچھ بہتر ہو جائے گی۔ یہ پریشر ہے ایک دوسرے کے اوپر دونوں کر رہے ہیں، لیکن جنگ اب نہیں ہوگی میری خیال میں۔ یہ تو امریکی صدر نے بھی کہا ہے کہ جنگ اب نہیں ہوگی، بہرحال ابھی دیکھتے ہیں۔ امریکی صدر کی بات کو ہم مان لینا چاہیے، ویسے کہا ہے، ماننا تو بالکل آپ اور میں تو ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ بھئی وہ کس کروٹ بیٹھیں گے، کیونکہ وہ کبھی پل میں تولا پل میں ماشا والا معاملہ ہے، لیکن جنگ نہیں ہوگی، اب وہ پھنس جائیں گے، زیادہ پھنس جائیں۔ ناظرین مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک سے جب واپس آئیں گے تو احمد سعید صاحب سے وہ مجھے تھوڑی تشنگی رہ گئی جو کاماکازی بورڈز اور ان کے افیکٹو ہونے کے معاملے پہ بھی میں چاہوں گا کہ وہ اپنی رائے دیں، اور جو چین کا دورہ ہے امریکی صدر کا اس پہ بات کریں گے ڈاکٹر شازیہ سے۔ ابھی لیتے ہیں ایک بریک۔